السلام علیکم، دس از عروبہ اسماعیل۔ تو آج ہوں میں یہاں پر ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، جو کہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں۔ ایسا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ آج میں آپ لوگوں سے اسی بارے میں بات کرنے آئی ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے، صحیح ہے، اور ان کی زندگی بہت اچھی چل رہی ہے، ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کیوں نماز پڑھیں، سب کچھ تو اچھا چل رہا ہے، صحیح ہے۔ تو یہی جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہماری زندگی میں، اور یہی ایک غلط فہمی ہے ہماری زندگی میں کہ سب کچھ تو صحیح چل رہا ہے۔ اگر ہم بینگ اے مسلم ہم اپنے رب کے سامنے پیش نہیں ہو رہے تو کچھ بھی اچھا نہیں چل رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے، اور وہ ڈھیل ہمیں کب ملتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی توفیق نہیں دیتے، مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں اس لائق بھی نہیں سمجھتے کہ ہم ان کے سامنے جا کر سجدہ کریں۔ تو میں یہی بولوں گی کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ اس چیز کو سوچیں کہ آپ کیوں نہیں پڑھ رہے نماز۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق کیوں نہیں دے رہے۔ اپنے ماضی میں جھانکیں، دیکھیں کہ کہیں آپ سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو گئی جس سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کی زندگی بہت اچھے سے چل رہی ہے، اس میں کوئی مسئلے نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز نہیں ہیں، اور تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب کچھ سیٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، ان کو آزماتے ہیں، ان کو اتنی توفیق دیتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے جا کر سجدہ کریں، نماز پڑھیں 5 وقت کی۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتے ہیں کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، اگر اس کے باوجود ہم نہیں جا رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہیں دے رہا نماز پڑھنے کی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سے ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے سجدوں کی توفیق چھین لی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ اس کی پکڑ جو ہے نا وہ ہوگی قبر میں، قیامت والے دن، اور اس وقت آپ کے پاس ریگریٹ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی وقت ہے آپ کے پاس، اس وقت کو اپنی مٹھی میں لیں، اپنی غلطی کو ریئلائز کریں، سوچیں کہ کہاں پر غلطی ہوئی ہے، اور اگر نہیں یاد تو سب کچھ چھوڑیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں، قدم بڑھا کے دیکھیں، دوسرا قدم بڑھا کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو توفیق نہیں دے رہا، لیکن وہ آپ کو اپنی طرف بڑھنے سے روکیں گے بھی نہیں۔ آپ کوشش تو کر کے دیکھیں، نماز پڑھ کے دیکھیں۔ سب سے اہم چیز ہی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے تو وہ ہم سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اور ہماری زندگی میں کوئی آزمائش نہیں آتی تو ہم بولتے ہیں اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، ہمیں ان کو منانا ہے، وہ چاہتے ان کو ان کی طرف جانا ہے، ان کے سامنے سجدہ کرنا ہے، ان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے آپ کو ان کے سامنے اس قابل بنانا ہے کہ وہ ہم سے سجدوں کی توفیق نہ چھینیں، کیونکہ روز قیامت اس کے جواب دہ ہم ہوں گے، اور اس وقت ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں مطلب میں یہی بولوں گی کہ وہ لوگ جو اتنے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، یار ٹائم نہیں ملتا، یا نماز پڑھنے کے ٹائم پہ کام کر رہے ہیں، اور مطلب نماز سے زیادہ ضروری کچھ ہے اس دنیا میں؟ کچھ بھی نہیں ہے نماز سے زیادہ ضروری۔ آپ دیکھیں آپ کی قبر میں کوئی پاکٹ نہیں ہے، آپ جو مال یہاں پہ کما رہے ہیں یا جو سب کچھ آپ یہاں پہ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ قبر میں کچھ بھی نہیں جانے والا۔ آپ کے ساتھ قبر میں اگر کچھ جائے گا تو وہ آپ کے اعمال ہیں، آپ کی نیکیاں ہوں گی۔ تو اپنی نیکیاں، اپنے اعمال اس قابل بنائیں کہ قبر کے عذاب سے بچ سکیں، آپ جنت میں جا سکیں۔ آپ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جنت میں جائیں، صحیح، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جنت میں جائے، لیکن جنت میں ایسے ہی تو نہیں جا سکتے نا۔ اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ جب ہمارا رب ہم سے راضی ہوتا ہے نا، تو اس کی سب سے بڑی جو ایک میں بولتی ہوں نشانی، وہ یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے نا وہ مطمئن ہوتا ہے، ہمارے دل میں ایک سکون ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کئی طرح کی آزمائشوں سے گزارتا ہے، اور وہ اپنے محبوب بندوں پہ ہی آزمائش ڈالتا ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اس آزمائش میں ان کا محبوب بندہ کس طریقے سے جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے، یا کس طریقے سے اس آزمائش پہ صبر کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ یار یہ کیا ہو گیا فلانا ڈھمکانا، بہت سے ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں، اور یہی ہمارا امتحان ہے اس دنیا میں۔ یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے ایک امتحان ہے، یہاں پر آ کے ہم لوگ جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان دینے بھیجا ہے۔ ہم یہ سب بھول گئے، ہم بھول گئے کہ کوئی قیامت بھی آئے گی، ہم نے مرنا بھی ہے، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر میں ہم سے سوال جواب ہوں گے۔
جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے نا تو ہمارے یہ سارے مراحل جو ہے نا وہ آسان. لوگوں کو لگتا ہے کہ زندگی یہ ہے، لیکن اصل زندگی جو ہے نا وہ ہماری موت کے بعد شروع ہوگی، جس کے لیے تیاری ہمیں اپنی اس زندگی میں کرنی ہے، جو کہ ہم نہیں کر رہے. ہمارے پاس نماز نہ پڑھنے کے 10 بہانے ہوتے ہیں. نماز پڑھنے کا ایک بہانہ ڈھونڈیں. کوئی آپ کو بولے نا کہ یہ کام کرو وہ کام کرو تو اس کو بولو کہ نہیں بھائی، نماز کا ٹائم ہے، پہلے یہ نماز زیادہ ضروری ہے. نماز سے زیادہ ضروری اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. نماز چھوڑیں گے تو آپ کو دنیاوی کامیابی تو مل جائے گی، لیکن جو آخرت ہے آپ کی وہ بگڑ جائے گی. اور اپنی زندگی سنوارنی ہے نا، اگر اپنی آخرت بھی سنوارنی ہے اور دنیا بھی سنوارنی ہے تو اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں، آپ کی دنیا خود بخود سنور جائے گی. اور میں گارنٹی دے سکتی ہوں کہ ہمیں اس بات کو لازمی سوچنا چاہیے. ہمیں ایک بار بیٹھ کے سوچیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو ایک بار بیٹھ کے سوچیں کہ آپ سے کہاں غلطی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو سجدوں کی توفیق نہیں دے رہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس میں یہ بہت خطرناک بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہیں ہو پا رہے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا اس طرف جانے کا. اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پیش ہوں. میں بتا رہی ہوں کہ جب آپ نمازوں میں اور ان سب چیزوں میں لگ جاتے ہیں نا، آپ کی زندگی خود بخود آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کی زندگی سے ساری ٹینشنیں، ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی اور ہو یا نہ ہو، آپ کا رب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ہمارے حق میں ہوتے ہیں. نمازیں پڑھنا مشکل کام نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کو ایک نماز پڑھنے میں 15-20 آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اس سے زیادہ ٹائم تو ہم کسی اور ایکٹیویٹیز میں برباد کر لیتے ہیں. نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کو توفیق نہیں دے رہا تو ان سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، بہت غفور ہے. وہ فوراً معاف کرتا ہے اپنے بندوں کو. آپ ایک بار بڑھ کے دیکھیں، اس طرف جا کر دیکھیں. نمازیں پڑھیں. اس کے بعد میں جو ہوں اب یہ کرنے لگی ہوں کہ میں ہر نماز کے بعد میں نے کوئی نہ کوئی تسبیحات جو ہے نا الگ الگ کر کے سیٹ کر لی. فجر میں یہ پڑھنا ہے، ظہر میں یہ پڑھنا ہے، عصر میں یہ پڑھنا ہے، مغرب میں یہ پڑھنا ہے، عشاء میں یہ پڑھنا ہے. اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں. آپ کو خود مزہ آنے لگے گا نماز پڑھنے میں. آپ کو عبادت کرنے میں اتنا مزہ آئے گا کہ آپ ایک اذان کے بعد دوسری اذان کا انتظار کرنے لگیں گے. اور آئی ایم ڈیڈ سیریس اباؤٹ دس. اگر آپ نہیں پڑھتے تو آپ کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کہاں ایسی غلطی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے سجدوں کی توفیق چھین لی ہے. آپ لوگ سوچیں، سمجھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں، ان سے معافی مانگیں. یہ ایک ایسی چیز تھی جو میں نے بہت نوٹس کیا آج کل کی جنریشن میں، آج کل کے لوگوں میں، کہ وہ نہیں پڑھ رہے ہوتے نماز. اذانیں ہو رہی ہیں، لوگ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کسی کا دھیان ہی نہیں ہے اذان کی طرف. تو یہ چیز بہت مجھے جو ہے پرسنلی میں سوچتی ہوں کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے اور آپ اس کے پاس نہیں جا رہے ہو. یہ کچھ میرے دل کی باتیں تھیں جو میرے دل میں تھیں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے. اور وہ وجہ یہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. اس کو منانے کی بہت ضرورت ہے. اب سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے اپنے رب کو راضی کریں. اگر آپ لوگ کو میری باتیں ذرا سی بھی سمجھ آتی ہیں یا آپ کچھ سمجھتے ہیں مجھے، میں یہاں پر بیٹھ کے آپ لوگوں سے اگر کوئی بات کر رہی ہوں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. میں چاہتی ہوں کہ جیسے میں اپنی زندگی کو سنوار رہی ہوں اسی طریقے سے آپ لوگ، جس کو بھی میری بات کا اثر ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے رہا ہے اپنی طرف آنے کی. تو دعا کریں اپنے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو نماز نہیں پڑھتے، تاکہ وہ لوگ بھی سوچیں کہ ایسا کیا ہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ ان کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی. اگر اس ایک ویڈیو سے کسی ایک کا بھی دل بدل سکتا ہے تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. ہم لوگ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.